وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 17ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر 19 آیتیں ہیں۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 94 سے آخری آیت نمبر 112 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ ایمان والے بھی ہوں تو اس کی کوشش بیکار نہیں جائے گی، اور ہم اس کے ہر عمل کو لکھتے جا رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کو برباد کر دیا ہے، ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ دوبارہ لوٹ کر دنیا میں آ جائیں۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ لوگ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے آ رہے ہوں گے۔ واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا غالمین، اور سچا وعدہ یعنی قیامت کا وقت قریب آ جائے گا تو اچانک کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بدنصیبی، ہم تو اس قیامت کے دن سے بالکل ہی غافل یعنی انجان تھے، بلکہ ہم تو اپنے حق میں ظلم کرنے والے تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، اے انکار کرنے والو، بے شک تم لوگ اور تمہارے وہ معبود جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے سب جہنم کے ایندھن ہیں، تم سب کو اسی جہنم میں جانا ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، اگر یہ سچے معبود ہوتے تو کبھی بھی جہنم میں نہیں جاتے، اور وہ سب ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، وہ جہنمی لوگ جہنم میں گدھے جیسی آواز نکال کر چیخیں گے، چلائیں گے، اور اس میں کچھ بھی نہیں سن پائیں گے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری جانب سے بھلائی یعنی جنت کا فیصلہ ہو چکے گا، انہیں جہنم سے بالکل دور رکھا جائے گا۔ لا یسمعون حسیسھا وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون، جنتی لوگ جہنم کی آہٹ نہیں سن پائیں گے، اور وہ لوگ ہمیشہ اپنی من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے، یعنی جنت میں ہمیشگی کی زندگی گزاریں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، ان جنتیوں کو سب سے بڑی گھبراہٹ جو دوسری بار سور پھونکے جانے کے بعد لوگوں کو لاحق ہوگی غمگین نہیں بنائے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے کہیں گے یہی ہے تم لوگوں کا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، وہ دن کو یاد کرو جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح رجسٹر لکھی ہوئی چیز کو لپیٹ دیتا ہے، جس طرح ہم نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ پیدا کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، بے شک ہم ایسا کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم نے لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد سب آسمانی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ بے شک میرے نیک بندے ہی زمین کے وارث یعنی مالک ہوں گے۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، بے شک اس قرآن میں میری عبادت کرنے والوں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے سراپا رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے پاس وہی آتی ہے کہ تمہارا حقیقی اور سچا معبود صرف ایک ہی ہے، تو کیا تم لوگ مسلمان ہوتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں کھلم کھلا یعنی پورے طور پر خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ نزدیک ہے یا دور۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، بے شک وہی اللہ کھلی بات کو بھی اچھی طرح جانتا ہے اور جسے تم چھپاتے اسے بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا شاید یہ عذاب آنے میں دیری تمہارے لیے ایک آزمائش ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے رب تو حق کے حساب سے فیصلہ کر دے، اور تم لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں یا میرے بارے میں بیان کرتے ہو اس پر ہم اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں جو رحمان ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 17ویں پارے کا 7واں رکوع ہے جس کے اندر 19 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر
94 سے آیت نمبر 112 تک، آخری آیت تک سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں۔ تو پتہ یہ چلا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں ٹوٹل 112 آیتیں ہیں۔ 96 پر غور کیجئے، آیت نمبر جو ہے یاجوج و ماجوج کے بارے میں ہے۔ حتیٰ اضافت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ لوگ ہر بلندی کی جگہ سے دوڑتے ہوئے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کب ہوں گے؟ یاجوج ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ یاجوج ماجوج عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں آئیں گے، قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا۔ وہ بہت جھگڑالو اور فسادی ہوں گے، لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے۔ یہ انسانی نسل میں سے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر طور پہاڑ پر چلے جائیں گے یا کہیں پر چلے جائیں گے اونچی جگہ پہ۔ عیسیٰ علیہ السلام بد دعا کریں گے تو یاجوج ماجوج ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح وہ جہاں بھی ہوں گے ہلاک ہوں گے تو بدبو پھیل رہی ہوگی، پرندے آئیں گے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور اس کے بعد زوردار بارش ہوگی، پوری زمین صاف ہو جائے گی۔ کئی جگہ پر ہے، جیسے صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2937، فیرسل اللہ طیرن کا اعناق البخت، اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجیں گے اور اس کی لاش کو اٹھا کے لے جائیں گے، اس کا ذکر ہے۔ تو یاجوج ماجوج انسانی نسل میں سے ہے، جہنم میں وہ لوگ جائیں گے، زیادہ جو تعداد ہے وہ پورے لوگوں کی ہے، جہنمی وہی لوگ ہوں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں 98 پر غور کیجئے، غیر اللہ جہنم کے ایندھن ہیں۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پوج رہے ہیں ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن جو صحیح ہیں ان کو نہیں ڈالا جائے گا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اللہ بنائے ہو تو انہوں نے تو نہیں کہا، تو وہ کیسے جائیں گے؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنائے ہو تو انہوں نے تو نہیں کہا، تو وہ کیسے جائیں گے؟ فرشتوں کو کچھ لوگوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا لیا تھا، تو وہ کیسے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے۔ تو لوگ خود ہی پوج رہے ہیں، انہوں نے خود نہیں کہا۔ تو جو اس کے علاوہ ہیں جنہوں نے خود کہا ہم کو پوجنا، ہماری عبادت کرنا، تو یہ لوگ سب جائیں گے۔ یا پھر پتھر وغیرہ بھی داخل ہوں گے، وہ ترسانے کے لیے، ان کو گھبرانے کے لیے، دیکھو پوج رہے تو وہ بھی ساتھ میں آ گئے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم لوگ اور جس چیز کی تم پوجا کر رہے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں۔ جہنم میں جائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن جو لوگ نیک لوگ ہیں، آیت نمبر 101 پر غور کیجئے، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، جو لوگ عبادت نہیں کرتے تھے غیر اللہ کی تو ان کے لیے اچھائی ہے، یعنی جنت ہے، نیکی ہے، اور وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ تو عزیر علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے پوجنا، عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ مجھے پوجنا، تو وہ کیسے ایندھن بنیں گے جہنم کے؟ نہیں، وہ لوگ سب جنت میں جانے والے ہیں۔ پھر اسی طرح جنت نیک لوگوں کے لیے اور زمین بھی نیک لوگوں کے لیے ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین سے مراد جنت ہے۔ پھر اسی طرح دنیاوی زمین بھی نیک لوگوں کے لیے ہے، اللہ دینے والے ہیں اور اللہ دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 107 پر غور کیجیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، آخری نبی ہیں، رسول ہیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ انسانوں کے لیے رحمت ہے، جانوروں کے لیے رحمت ہے، غیروں کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے رحمت ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے، ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ اگر وہ نہ آتے تو کیا ہوتا؟ تو اللہ نے بھیجا، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، بہت کم ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2599، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، میں لعن و طعن کرنے والا، برا بھلا کہنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں سراپر رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ ایک حدیث میں فرمایا، صحیح الجامع حدیث نمبر 2345، نمبر یاد کرنا بہت آسان ہے، 2345، انما انا رحمت مہدات، بے شک میں سراپر رحمت ہوں جو اللہ کی طرف سے دنیا والوں کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، قرآن کا جو پیغام ہے، اس پر عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔